اور میں یہ بتا سکوں کہ where we are standing، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے، تو پھر آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ جس شامیانے میں ہم کھڑا ہیں، جس شامیانے میں ہم کھڑے ہیں، اس کے ہر گوشے کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر ہم آسمان کی طرف دن کے اجالے میں نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر طرف سورج کی روشنی بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فضائے بسیط کی کروٹوں پر ہر طرف کہکشاں کا جمال، اس کی درشندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دنیائی افق کا عالم ہے۔ Once you have seen the sun in the daytime, you will realize the sun is brightened. Once you have seen the stars in the night, you will realize the beauty of the stars. And his galaxy shining is giving us remarkable scenario and beautiful manner. رات کے اندھیرے میں جب ستاروں کو آپ دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ستاروں کا یہ جمال آپ سے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ ایسے ہی ہدایت کے آسمان پر جب آپ ہر طرف نظریں اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کائنات کے ہر گوشے کو اور آسمان کی بلندیوں کو ازل سے لے کر ابد تک آقائے دو جہاں سرور کائنات کے احسانات کی تابانیاں، اس کی روشنی، اس کی کرنیں، اس کے اجالے آپ کو محسوس ہوں گے۔ جس طرح آسمان دنیا کو سورج کی روشنی نے اجالا دے رکھا ہے، ایسے ہی ہدایت کے آسمان کو ہر طرف نور مصطفیٰ کے اجالے نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ نور مصطفیٰ کا اجالا آفاق کی کروٹوں میں ہے۔ جہاں جہاں آپ جائیں گے آقائے دو جہاں سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہو نظام حیات ہمیں میسر آئے گا۔ وہ ایک نظام لے کر آئے، ایک کانسٹیٹیوشن لے کر آئے۔ دنیاوی پارلیمنٹ کا نظام بنتا اور ٹوٹتا ہے، امینڈمنٹ ہوتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر واللہ العظیم اسلام کا وہ نظام حیات ہے، اسلام وہ آئین کرم ہے، وہ نظم زندگی ہے، وہ وے آف لائف اینڈ سیولائزیشن ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے قرآن عظیم، ہمارا جو ضابطۂ اخلاق ہے، جو مسلمانوں کی کتاب ہدایت ہے، جو منزل من السماء ہے، جو ہمیں آئین زندگی دیتا ہے، جو اندھیروں میں روشنیاں اجالتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے آفاق و انفس کو کنٹرول کر رکھا ہے، وہ قرآن عظیم جس کے اندر زمین و آسمان کے علوم سمیٹ دیے گئے ہیں، ہر خشک و تر کا علم قرآن پاک میں ہے۔ وہ قرآن عظیم جو ایک ضابطۂ اخلاق ہے، نظم زندگی ہے، آئین حیات ہے، کتاب ہدایت ہے، قرآن پاک میں ماضی اور حال کا احاطہ کیا ہے۔ قرآن عظیم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا ہے بلکہ قرآن عظیم نے عالم انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یا قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بک، ہولی بک نے تمام عالم انسانیت کی کتاب ہے۔ جس قوم کو ترقی چاہیے، حیات چاہیے، بقا چاہیے، زندگی چاہیے، علم چاہیے، ہنر چاہیے، سائنس چاہیے، فکر چاہیے، فلسفہ چاہیے، اس پہ یہ لازم ہے کہ قرآن پاک کے دامن کرم کو تھام لے۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اس وقت اسلام کے دائرے اثر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ امت مسلمہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام وہ نظام حیات ہے، وہ آئین زندگی ہے، وہ نظم کرم ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ اسلام مسیحا ہے ہمارا، اسلام نجات دہندہ ہے ہمارا، اسلام تہذیب و تمدن کا خالق ہے، اسلام وہ ہے جو دلوں میں اللہ کے احساس کو، احساسی عرفان کو جنم دیتا ہے،
اسلام وہ عظیم پیغام ہے جو عربوں کے لیے ہے، جو عجم کے لیے ہے، جو شرق کے لیے ہے، جو غرب کے لیے ہے، جو سیاہ کے لیے، سفید کے لیے ہے۔ اسلام دنیا کے سب سے زیادہ فلیکسیبل اور ماڈرن ہے، اس لیے کہ زمانے کے سارے چیلنجز جو ابھرے ہیں، ابھرنے والے ہیں، ان سب کا جواب قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں کا آپ جائزہ لیں تو وہاں واقعات ہیں، وہاں مفروضات ہیں، وہاں کچھ گیس ہے، وہاں کچھ فکشن ہے، وہاں کچھ کہانیاں ہیں، وہاں کچھ خوابوں کا تذکرہ ہے۔ مگر اللہ العظیم قرآن پاک الحمدللہ سے لے کر والناس کے سین تک یہ اتنی مقدس کتاب ہے جو انچینجیبل ہے، جو غیر متبدل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کا جلال یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نازل کرنے والا وہ خدا قدیر و جبار ہے جو فطرت انسانی کے ان تمام تقاضوں کے ساتھ یہ قرآن پاک جلوگر ہوا ہے، جہاں انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہے، جہاں انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ قرآن پاک نے انہیں وہ اصول عطا فرمائے ہیں، چاہے سیاست کے اعتبار سے ہو، چاہے علم فلکیات کے اعتبار سے ہو، چاہے جیومیٹری کے اعتبار سے ہو، چاہے علم حساب کے حوالے سے ہو، چاہے سائنس کے حوالے سے ہو، چاہے فلسفہ کے اعتبار سے ہو، چاہے ایسٹرولوجی کے اعتبار سے ہو، چاہے زمین و آسمان کی تخلیق کے اسباب، وہ سب قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے۔ قرآن پاک وہ نظام حیات ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایسی خالق کی کتاب ہے جس کے پڑھنے والا اس بات کو محسوس کرے گا کہ قرآن پاک جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آپ کے فکر کو، آپ کے احساس کو، آپ کے شعور کو، آپ کے ضمیر کو قرآن پاک مخاطب کر رہا ہے۔ فرانس میں بھی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جہاں وہاں کے یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر وہاں بیٹھے، انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ہم نے لاکھوں کی شکل میں ہم نے بائبل خرید کر مفت ہم نے شاپنگ سینٹر میں، مال میں، ایون فٹ بال گراؤنڈ کے باہر ہم نے اسے تقسیم کیا سنڈے کے روز۔ مگر کیا وجہ ہے کہ آج یورپ میں چرچ خالی ہو رہے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں خالی ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں چرچ ایسے ہیں جنہیں ورلڈ اسلامی مشن نے خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ دیا زانے مذہب اسلام، پیغمبر اسلام۔ دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آج عیسائیوں کے کلیسے جا کر بند ہو رہے ہیں، چرچ گیٹنگ شٹ ڈاؤن، یہ بند ہو رہے ہیں۔ اور مذہب بیداری کا عالم یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے چرچ کو انہوں نے باضابطہ طور پر فلیٹ بنا کر اسے بیچ دیا ہے، یعنی کہ جہاں وہ تسلیث باطل کی عبادت کیا کرتے تھے، آج وہ چرچ کوئی فلیٹ ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہے، اور بعض اوقات اسے پب بنا کے اسے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یورپ کے غیور مسلمانوں نے اور ورلڈ اسلامی مشن کے سرپرستوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس چرچ کو خرید کر اللہ کی عبادت گاہ بنائی جائے، اور یہ انگلینڈ میں سب سے پہلا شرف حاصل ہوا ہے حضرت علامہ ارشد القادری کو، کہ جنہوں نے ایک چرچ بریڈ فورڈ میں خریدا اور خریدنے کے بعد اسے مسجد بنائی۔ اس مسجد کے پہلے مؤذن بھی علامہ ارشد تھے اور پہلے امام بھی علامہ ارشد تھے۔ آج وہ چرچ اسلامک مشنری کالج کی حیثیت سے موجود ہے، جہاں نماز بھی ہوتی ہے، اور اسلامک مشنری کالج کی حیثیت سے وہاں اسلام کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ آج اسلام بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرانس کے مفکرین نے ایک میٹنگ بنائی کہ آخر کیا وجہ ہے ہم نے کروڑوں بائبل کے پرنٹ آف millions and millions Bibles we have distributed outside of malls, outside of football stadium, but what the reason behind the youngster, the Christian youngster not coming on regular basis to attend their prayers in the church. انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عیسائی نوجوان چرچ میں عبادت کے نہیں آتے، ہمارے چرچ خالی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کمیشن بٹھایا اور دیکھا کہ اور اس کے برخلاف آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ اور شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ رمضان پاک میں لندن کا ٹرافلگر اسکوائر پارلیمنٹ کے بالکل پاس ہے، یعنی کہ بیکنگھم پیلس سے بالکل قریب ہے ٹرافلگر یہ اسکوائر، یہ باضابطہ طور پہ لاکھوں مسلمان ہیں جو جمع ہوتے ہیں وہاں اور نماز پڑھتے ہیں۔
ट्राफालगर स्क्वायर, वहाँ मगरिब की अज़ान होती है, इफ्तार करते हैं लोग, इफ्तार में वो भी शरीक होते हैं जो मुसलमान नहीं है, वो एहतमाम करते हैं कि भाई आप वेलकम, आइए आप, यू आर फास्टिंग, कम एंड हैव सम काइंड ऑफ फूड। वो बादाब्ता उन अंग्रेज़ों को पता है कि ये मुसलमान हैं जो इफ्तार कर रहे हैं, और बैठकर मकसद सिर्फ इफ्तार नहीं है, मकसद इस्लाम के निज़ाम हयात को बांटना भी है, मकसद इफ्तार नहीं है, सरकार दो जहां सरवर कायनात के अखलाक हसना की तबलीग भी है। मकसद सिर्फ इफ्तार नहीं है, बल्कि मकसद ये भी है कि उस कुरान पाक की तिलावत को सुना जाए, जो कुरान पाक जब भी उसकी तिलावत की जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि सिदरा की बुलंदियों से क़ल्ब नाज़िर मुस्तफ़ा पर यह कुरान अभी और इसी वक्त नाज़िल हो रहा है। ये कैफियत होती है, ये कुरान अज़ीम की तासीर है। इट इज़ द मिरेकल ऑफ द होली कुरान, कि जब भी उसे पढ़ा जाएगा। कारी अब्दुल बासित से किसी ने पूछा था कि आप पूरी दुनिया में आप जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बताएं कि मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी कुरान पाक की तिलावत को सुनने के बाद मुसलमान हुए। तो कारी अब्दुल बासित ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि तकरीबन 5 लाख ऐसे यूरोपियन हैं जो कुरान पाक की तिलावत को सुन के वो इस्लाम ले आए। हालांकि ये वो लोग हैं जो अरबिक नहीं समझते, पर वल्लाहि रसीम कुरान पाक ये मौजज़ा है, सरकार दो जहां। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, मुनस्सल में समा है, ये खालिक की किताब है। जब भी इसे पढ़ा जाएगा, ये मुमकिन नहीं कि इंसान का दिल उसकी बारगाह में सरखमीदा न हो, ये मुमकिन नहीं कि इंसान का दिल अल्लाह की बारगाह में न झुक जाए, ये मुमकिन नहीं कि कुरान पाक की तिलावत के बाद इंसान के मशायर व महसूसात, उसका ज़मीर, उसके एहसासात, उसकी फ़िक्र, उसका इल्म, उसका ज़ौक़ जुनू, वो किसी नए करबटों से आशना न हो, किसी इनकलाब से आशना न हो, जिसमें न हो इनकलाब। मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। तो मैं ऐसा कर रहा था कि फ्रांस के उस कमीशन में बात की गई कि आखिर हमारा फ्री ऑफ चार्ज ये बाइबल को लेता नहीं, मेरे कुरान पाक के पढ़ने वाली कसरत से हैं, और उसकी वजह मैंने बताई आपको। रमज़ान पाक के मौके से नमाज जुमा की जमात बाज़ाब्ता लंदन सेंट्रल में होती है, मगरिब की अज़ा होती है, हज़ारों अफराद इफ्तार कर रहे होते हैं, मगर जो उसके बाद नमाज मगरिब भी होती है। आप जानते हैं हज़ारों ऐसे अफराद अंग्रेज़ हैं जिन्होंने बयान दिया कि आज के बाद हम यहाँ, हमारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ अरबाब कलीसा की नहीं होगी, बल्कि हम भी आपके शोल्डर टू शोल्डर यहाँ बैठकर इफ्तार का एहतमाम करेंगे। और कई सौ ऐसे अंग्रेज थे जो रमज़ान पाक के इस माहौल को देखकर, अजान को देखकर, अजान को सुनकर, और उसके बाद मगरिब की जमात को देखकर, साथ बैठे हुए इफ्तार करते हुए लोगों को देखकर, कई सौ ऐसे अंग्रेज हैं जो इस्लाम ले आए। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? एक अंग्रेज ये बयान देता है कि मैं मुसलमानों की इस तर्ज से बड़ा मुतासिर हुआ। वो कहता कि मैं चर्च में भी गया हूँ, लेकिन चर्च का निज़ाम ये है कि चर्च की पहली सफ़े में वो बैठेगा जो लैंडलॉर्ड होगा, चर्च की पहली सफ़े में बैठेगा जो वज़ीर आज़म होगा, चर्च की पहली सफ़े में वो बैठेगा जो अमीर होगा, चर्च की पहली सफ़े में वो बैठेगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, चर्च की पहली सफ़े में वो बैठेगा जो इन्फ्लुएंशियल होगा। मगर मुसलमानों का आलम यह है कि जब ये नमाज पढ़ते हैं तो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, अरबी हो या अजमी हो, काला हो या गुलाम हो, सब एक सफ में खड़े होते हैं और अल्लाह की बारगाह में झुके होते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा हो साहब व मुहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। ये इस्लाम का एक निज़ाम है, दिस इज़ द सिस्टम ऑफ इक्वालिटी। ये निज़ाम इस्लाम का निज़ाम मसावात। हालत नमाज में सब बसता है, हम एक इमाम के पीछे रुकू और सजदा हो रहा है। कभी आपने इस लज़्ज़त इबादत को महसूस किया होता तो अल्लाह अज़ीम आज मुसलमानों की आबादियाँ वीरान न होती, आज हम पे जुल्म न होता, आज ये वीरानगी न होती, आज चेहरों पर ये परेशानी न होती, आज हम ठोकरों में न होते, आज हमारे इक़्तिदार का सवाल न होता, आज हमने हमारी पेशानी कहीं और न झुकी होती अगर मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ अमली तौर पर उसे अपनी जिंदगियों में उतारा होता। फ्रांस के उस मुफक्किर ने जिसने मीटिंग बुलाई उसे कहता है कि आखिर क्या वजह है कि बाइबल तो नहीं बिक रहा है, लेकिन लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, बल्कि हमारे चर्च सेल आउट हो रहे, बिक रहे हैं, लेकिन उसके बरखिलाफ मस्जिदें आबाद हैं, भरी हुई हैं। उसकी वजह क्या है? तो उसने कहा देखो, दुनिया भर की किताबों का मुताला करने के बाद ये जाहिल लोग नहीं थे, ये अपने वक्त के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, या अपने दौर के यूनिवर्सिटी के मुहक्किक
ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمام کتابوں میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ تمام کتابوں میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور قرآن عظیم مقدس کتاب ہے جو کسی تبدیلی سے محفوظ ہے، جو کسی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد ان کے الفاظ، اس کے نظم، اس کی ترتیب، اس کے روانی، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا انداز کلام، اس کا مبلغ علم، اس کا اوریشن اس قدر خوبصورت ہے کہ پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام آسمانی کلام ہے، یہ منزل من السماء ہے۔ اس کلام کے پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی مخلوق کی زبان ہی خالق کی زبان ہے۔ اس کلام کے بعد پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہو۔ اس کلام کے پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے یہ خالق کی کتاب ہے جو دلوں کو زندگی دے رہی ہے، نگاہوں کو بصارت دے رہی ہے، آنکھوں کو بصیرت دے رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو براہ راست مخاطب کرتی ہے کتاب، اور وہ کہتی ہے افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا تمہارے پاس بصر و نظر نہیں ہے؟ افلا ینظرون، کیا تمہارے پاس نظر نہیں ہے؟ افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا تمہارے پاس بصارت نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ وہ قرآن عظیم جو بتاتا ہے کہ عالم و جاہل ایک دوسرے کے برابر ہو نہیں سکتے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم و جاہل ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ قرآن عظیم ہے جس کی تلاوت کرنے، جس کی سورہ پاک کے جاہ و جلال کا عالم یہ ہے کہ جس نے پورے ماڈرن سائنس کا مخاطب کیا ہے، اس نے یہ مثال دی اور کہا، قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا سورۃ الرحمن نے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آپ مکمل سورہ رحمان کو پڑھیے تو اس کا جو کنکلوژن ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ، کیا اللہ نے آسمان کو کیوں بنایا، زمین کیوں پیدا کیے، زمین کو اللہ نے مسطح کیوں بنائی، یہ ہواؤں کا نظام، یہ فضاؤں کا نظام، یہ سورج و چاند کا طلوع و غراب۔ حسبان کہہ کے بتایا گیا کہ چاند اور سورج کا ایک حساب ہے، اسٹرو فزک کے ماہرین یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چاند اور سورج کا جو نظام الاوقات ہے، آج جب سورج ڈوبا ہے تو آئندہ سال اسی وقت ڈوبے گا۔ یہ قرآن پاک کی تھیوری جو قرآن پاک نے بتایا ہے۔ قرآن عظیم نے بتایا ہے فلسفہ کہ اللہ نے آسمان کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے اونٹ کیوں پیدا کیے ہیں، اللہ نے زمین و آسمان کیوں پیدا کیے، یہ تمام چیزوں کو قرآن پاک میں سورہ رحمان میں بیان کیا گیا۔ اور وہ انگریز کہتا ہے کہ اس میں ایک بات کا تذکرہ یہ بھی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو سمندر کو سمندر سے ملا دیا ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا آپ جاؤ اور یوٹیوب پہ سرچ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں، انڈین اوشین اینڈ اٹلانٹک اوشین۔ یہ کیپ ٹاؤن میں ہے، میں نے خود دیکھا ہے جا کر۔ واللہ العظیم دو بحرے بے کر آئے سمندر اور ایک ساتھ رواں دواں ہے، اور نہ یہ سمندر کا پانی اس میں ضم ہوتا ہے ملتا ہے، نہ اٹلانٹک کا اوشین کا پانی جو ہے وہ انڈین اوشین میں، اور نہ انڈین اوشین کا پانی اٹلانٹک اوشین میں۔ دونوں سمندر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک خط مستقیم اس کے درمیان قائم ہے۔ قرآن یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک طرف کیلشیم ہے اور ایک طرف پیٹرولیم ہے۔ سائنس نے جس بات کی وضاحت 1500 سال بعد کر رہی ہے، قرآن عظیم نے بہت پہلے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہوبا۔ وہ خداوند قدوس ہے جو آفاق کو بلند کرنے والا ہے، جو زمین کو پستی دینے والا ہے، جو ستاروں کو روشنی دینے والا ہے، جو چاند کو چاندنی دینے والا ہے، جو اخلاق کو جوانی دینے والا ہے، جو پھولوں کا تب کو تبسم دینے والا ہے، جو فضائے بسیط کو پیدا کرنے والا ہے، جو سمندر کو تموج دینے والا ہے، جو شبنم کو ٹھنڈک دینے والا ہے، اور جس نے آفاق و انفس کو پیدا کیا ہے، وہ خداوند قدوس کی ذات گرامی ہے۔ جب وہ اس آیت کریمہ پہ انگریز پہنچا اور یہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر کو اللہ نے ملا دیا ہے، یہاں پہنچ پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خداوند قدوس کوئی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن عظیم میں، وہ فرانس کے محققین یہ کہتے ہیں، قرآن عظیم بھرا ہوا علم کے ساتھ، علم کا سمندر ہی ہے قرآن پاک۔ وہ خود اعلان کر رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک و تر کا علم اللہ نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک گلوب کا خشک، زمینی اور سمندری جتنے مسائل ہیں اور جتنا علم ہے قرآن پاک نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پاک سے مذہب کی کتاب اگر ہوتی تو شاید اسے لوگ محفوظ نہ کرتے، مگر قرآن پاک میں سے مذہب نہیں ہے، قرآن پاک میں سائنس بھی ہے، قرآن پاک میں پیٹرولیم بھی ہے، قرآن پاک میں کیلشیم کا بھی نظام ہے، قرآن پاک میں فلسفہ بھی ہے، قرآن پاک میں میڈیکل سائنس بھی ہے، قرآن پاک میں فلکیات کا نظام ہے، قرآن پاک میں چاند و سورج کے غروب سے متعلق بات کی گئی ہے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جو عظیم نعمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس
ایک ایسی دولت ہے قرآن عظیم، جب تک مسلمان اس سے وابستہ رہے گا دنیا کی کوئی طاقت سے کمزور نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے جو ہر طرح کی تبدیلیوں سے پاک ہے، اس کے برخلاف بائبل میں بے شمار تبدیلیاں موجود ہیں۔ یہ اس بات کا اظہاریہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن عظیم وہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں گیا، بین المذاہب کانفرنس، بین المذاہب کانفرنس ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم جلسے کریں یا کانفرنس کریں تو آپ سن رہے ہیں، ہمارے ینگسٹر سن رہے ہیں، لیکن یہاں کے جو لوکل ہمارے برادران وطن ہیں یہ انہیں بھی بلایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ میں بھی آپ کسی کنفیوز میں ہیں کہ اسلام بڑا سخت ہے، اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، اسلام کے اندر بڑی سختی ہے، وہ دوستوں کو اپنے نزدیک بیٹھنے نہیں دیتے، آبزرو نہیں کرتے۔ اسلام تو وہ ہے جو حبشہ سے آنے والے بلال کو حضرت عمر خطاب نے سیدی بلال کہا ہے، حبشہ سے آنے والے غلام کو اللہ کے نبی سرور کائنات نے اپنے قدموں میں جگہ دے کر وقت کا سلطان بنایا، تمام شاہنشاہی عطا فرمائی۔ اسلام تو وہ عظیم مذہب ہے جس نے ہمیشہ دنیا بھر کے لوگوں کو محبت و تقسیم کرتا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا آپ سے کہ میں ایک انٹر فیتھ بین المذاہبی کانفرنس میں گیا، وہاں غیر مسلم بھی تھے، وہاں ایک انگریز کو میں نے دیکھا کہ اس نے بائبل پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ مریم، سورہ مائدہ، اور ہم نے ان سے کہا کہ کرسچن ورلڈ اس بات کو کیوں نہیں مانتی کہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے مسیحی دنیا پر؟ تم کارٹون کیوں بناتے ہو؟ تم تضحیک کیوں کرتے ہو؟ تم مسلمانوں کو پرووک کیوں کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ تم کیا تو دیکھتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ کے معجزات کو کس طرح قرآن عظیم نے بیان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، انجیل مقدس اللہ نے عطا فرمائی، مادہ زاد اندھوں کو روشنی بخشنے والے، مردوں کو زندہ کرنے والے، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ مستجاب ہوتی تھی، آسمان سے مائدہ اترا کرتا تھا ان کی دعاؤں کے ساتھ۔ ہمارا یقین و ایمان یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی بندہ مومن اگر حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا مسلمان کا ایک فرد بشر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو اسے انحراف کر سکے کہ معاذ اللہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس کا نبی مانتے ہیں۔ اور ان کے اس حوالے سے سورہ مریم، سورہ مائدہ کی تلاوت ہم نے کی، ان کا دیکھو یہ حضرت مریم کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی عظمتیں بیان کی ہیں، آج عیسائی دنیا ان کا احسان مند ہونا چاہیے قرآن پاک کا۔ واللہ العظیم آج مغربی دنیا کے پاس کچھ نہ ہوتا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اور حضرت مریم کے حوالے سے۔ یہ صدقہ ہے قرآن عظیم کا، یہ صدقہ ہے سرور کائنات کا، یہ صدقہ ہے عیسی بے کساں کا، یہ صدقہ ہے محمد عربی کا، یہ صدقہ ہے قرآن پاک کا، یہ صدقہ ہے اللہ کے الہی نظام حیات کا کہ پوری عیسائی کرسچن ورلڈ شوڈ اپریشیٹ اسلام کے اس نظام حیات کو۔ قرآن پاک میں اگر حضرت مریم کے حوالے سے اور سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اگر ان کے معجزات کا، ان کے الہی نظام حیات کا، ان کی پاکیزگی کا تذکرہ نہ ہوتا تو آج مسیح دنیا کے بعد حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کچھ نہیں ہے سوائے چند مفروضہ باتوں کے۔ ہم نے ان سے کہا کہ پڑھو قرآن پاک کو۔ قرآن پاک کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کی مخالفت کرنی ہے جو تمہیں علم سے محروم رکھ رہا ہے، اس نظام کی مخالفت کرنی ہے۔ قرآن پاک سرابہ علم ہے، قرآن کی مخالفت علم کی مخالفت ہے، قرآن پاک کی مخالفت مشاہدات کی مخالفت ہے، قرآن پاک کی مخالفت عہد حاضر میں انسانی معراج کی مخالفت ہے، قرآن پاک کی مخالفت اس نظام حیات کی مخالفت ہے جو انسان کو زمین کے ذرات سے اٹھا کر آسمان کے بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا، اس انگریز سے میں نے پوچھا، اس کلیسا کے اس منسٹر سے ہم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، جب باہر آئے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ باہر میٹنگ ہال میں، اس کے ہاتھ میں بائبل تھا، میں بائی ہارٹ پڑھ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے وہاں ایک سورہ پاک کی تلاوت کی اور کہا کہ دیکھو قرآن عظیم کی اس سورۃ پاک میں جس قدر فصاحت ہے، جس قدر بلاغت ہے، جس قدر زمین و آسمان کے تمام معاملات کو قرآن پاک نے سمیٹ دیا ہے، دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر تمام فصاحت و بلاغت ہو۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ میرے مخاطب آپ نہیں تھے، انگریز تھے۔ والشمس وضحاها
والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ہم نے کہا یہ قرآن پاک ہے، یہاں آسمان کا تذکرہ ہے، یہاں زمین کا تذکرہ ہے، یہاں سورج کا تذکرہ ہے، یہاں ستاروں کا تذکرہ ہے، شمس و قمر کا تذکرہ ہے، آفاق و انفس کا تذکرہ ہے، انسان کی تقوی شعاری کا تذکرہ ہے کہ تم اسی وقت کامیاب ہوگے جب تم تقوی شعار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. فلاح و نجات اللہ کی اطاعت میں ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی مقصدیت کا حالت کیا ہے. دنیا چند لمحوں کے لیے ہے اور پھر دنیا سمیٹ لی جائے گی اور تم اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرے اس بات کو محسوس کرے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم مسجد میں ہو تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، بازار میں ہو تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یونیورسٹی میں ہو تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، معاملات میں ہو تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گھر میں ہو تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. جب مسلمانوں پر اللہ کا عرفان اس قدر مسلط ہو جائے کہ خدا ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع و بصیر و علیم ہے، تو اب مسلمان کبھی گناہ نہیں کرے گا. اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے کاروبار پہ ہوتے ہیں، اپنی آفیسز میں ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے. ہوشیار ہو کے سڑکوں سے گزرتے ہیں، کہیں آپ کو پولیس دیکھ نہ لے، آپ کی اسپیڈنگ کیمرہ آپ کو کہیں پکڑ نہ لے. یہ اندازہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. آفس میں کیمرہ ہے، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. اس آفس میں آپ پورے سال کے نظام کو اس کمپیوٹر ڈسک میں آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق آپ اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو اپنے حساب کتاب پیش کر سکتے ہیں. سڑکوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ کیمرہ موجود ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے مجرمین پکڑے جا رہے ہیں. ایسے ہی خدائی کمپیوٹر کا بھی ایک نظام ہے. پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان تمہیں اپنے گرفت میں لی ہوئے ہے، اس لیے وہ خدائی سمیر و بصیر ہے. کائنات کے ہر ذرے پہ حکمرانی ہے. جب بندے مومن میں شعور پیدا ہو جائے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم مسجد میں ہو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گھر میں ہو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بازار میں ہو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، شب کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہے آپ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ کے واللہ یعلم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حرکتوں سے واقف کار ہے. جب بندے مومن میں یہ شعور پیدا ہو جائے تو وہ انسان معاشرے کا نہایت ہی متمدن شہری ہوگا. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا. اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے وہ زندگی گزارے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں فجور کا بھی تذکرہ ہے اور تقوی کا بھی تذکرہ ہے. کس قدر قرآن عظیم کی فصاحت ہے، جہاں وہ فجور کا تذکرہ کر رہا ہے، جہاں وہ گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جہاں وہ جہنم کے شعلوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جہاں تباہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں بربادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہیں نجات کا بھی تذکرہ ہے، وہیں بندگی کا بھی تذکرہ ہے، وہیں تقوی شعاری کا بھی تذکرہ ہے، وہیں للہیت کا بھی تذکرہ ہے، وہیں آہ سحرگاہی کا بھی تذکرہ ہے، وہیں لذت علم شبی کا بھی تذکرہ ہے، وہیں تقوی شعاری کا بھی تذکرہ ہے، وہیں اطاعت و بندگی کا تذکرہ ہے. وہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم اس بات کو محسوس کرو کہ اگر تم گناہ کی راہ پہ چل پڑو گے تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. پوری سورہ پاک کا آپ جائزہ لیجئے. ہم نے انہیں بتایا اور کہا یہ قرآن پاک کے انداز خطاب کو آپ دیکھیے. والشمس وضحاها، کیسے صیغے کو استعمال ہوا، کیسے مشتقات کا استعمال ہوا، کیسے لفظیات کا استعمال کیا گیا، ایسا کیسے شیغوں کا استعمال ہوا یہ علماء سمجھتے ہیں. کیسے ضمائر کا استعمال ہوا، کیسے مشتقات کا استعمال ہوا، کیسے پارٹس آف اسپیچ کا استعمال ہوا، کیسے ورب ایڈجیکٹو کا استعمال ہوا. سو فلورش ورلڈ، پوری ڈکشنری کو آپ رکھیں. دنیا کی ہر زبان میں متاثر ہوتی رہتی ہے. پرشین جو غالب اور میر کی ہے آج وہ موجود نہیں ہے. جو انگلش شیکسپیئر کی انگلش ہے وہ آج موجود نہیں ہے. جو سنسکرت پڑھنے والے لکھنے والے لوگ تھے آج وہ موجود نہیں ہیں. جو اردو میر امن دہلوی کی اردو 300 سال پرانی تھی وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے. مگر واللہ العظیم قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ جب بھی اسے پڑھا جائے گا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اسی وقت سدرا کی بلندیوں سے قدم نازل مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی ہے کتاب. تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب الاولیاء کانفرنس، عظمت قرآن، فضائل قرآن، حضرت علامہ فروغ القادری صاحب قبلہ، دارالعلوم محبوب الاولیاء.
اس کتاب کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ کتاب اسی وقت سدرہ کی بلندیوں سے قلب ناز مصطفیٰ پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا کا ہر لٹریچر، دنیا کی ہر زبان، دنیا کی ہر فکر، دنیا کا ہر اوریشن وہ زمانے سے متاثر ہوتا ہے۔ غالب کے اشعار کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں، میر تقی میر کو پڑھنے والے کتنے لوگ ہم میں موجود ہیں، اور ادبیات فارسی کو کتنے لوگ جانتے ہیں، مگر واللہ رزیم اور جدید عربی ہے آج کے دور کی، جو سعودی عرب کی زبان ہے، جو مصر کی زبان ہے، جو UAE کی عربک ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ لسان عربیہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہم لسان عربیہ جو ہم بول رہے ہیں وہ جدید ہے، قدیم نہیں ہے۔ مگر قرآن عظیم واللہ العظیم کم و بیش 1500 سال ہو گئے اس قرآن پاک کو نازل ہوئے، اور اس کے الفاظ، اس کے تراکیب، اس کے نظم، اس کے ضبط، اس کی تلاوت، اس کی آہ سحرگاہی، اس کا پڑھنا، اس کے تنظیم، لفظوں کا انتخاب اور تصویر الفنی فی القرآن، اس کا عالم یہ ہے کہ جتنی بار دنیا کی ہر زبان کو اگر آپ 3 سے زائد مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت اگ جائے گی۔ بھائی غالب کے اشعار تم بار بار پڑھتے ہو، میر کے اشعار بار بار تم پڑھے ہو، لیکن واللہ العظیم مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ حافظ قرآن محراب میں کھڑے ہو کر مسلسل 30 روز تک تراویح پڑھاتا ہے رمضان پاک میں، اور جب جب آپ اسے سنتے ہیں تو ایک کیفیت کا انداز ہوتا ہے، آپ کا دل جھوم رہا ہوتا ہے، آپ کا شعور جھوم رہا ہوتا ہے، آپ کے احساسات جھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کے فکر و نظر کی کائنات سنور رہی ہوتی ہے، نگاہوں میں گنبد خضرا جھلک رہا ہوتا ہے، عقائد و جہاں کی رحمتوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں، خداوند قدوس کے قربت کا اندازہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والا اور سننے والا اس لمحہ فرشتوں کے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں بنی ہوتی ہیں، آپ فرشتوں کے ہمنشیں ہوتے ہیں، آپ کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اتر کر اس کی بارگاہ میں آپ کی حاضری گواہی دیتے ہیں، آپ کا سجدہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ تو بچا بچا کے درخ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں، یہ کیفیت ہوتی ہے حالت نماز میں، حالت قرآن پاک کی تلاوت میں، یہ کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اعزاز only for the holy قرآن۔ کسی بھی کتاب کو آپ بار بار پڑھیں، کسی زبان کو آپ بار بار پڑھیں، طبیعت اکتا جائے گی۔ یہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ جتنی بار آپ اسے پڑھیں گے ایک نئی لذت حیات کا اندازہ ہوگا، ایک نئی کیفیت کا اندازہ ہوگا۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا تو ڈاکٹر سر اقبال نے کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرے ابا حضور آئے اور اقبال کو پڑھنے والے اقبال کے عقائد کو ہی پڑھا کریں، علامہ اقبال کے عقائد کو پڑھا کریں۔ اقبال وہ ہیں جو وصیت کرتے ہیں کہ جب میں انتقال کر جاؤں میں تو حضور داتا گنج بخش علی ہجویری کی قدموں میں دفن کر دینا۔ وہ اقبال ہے۔ میں لاہور گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، اور میں اقبال کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں۔ وہ اقبال جو دلوں کو زندگی دینے والے، وہ اقبال جو تنہائیوں میں رونے والے، وہ اقبال جس کی آہ سوزاں کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ وہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ وہ اقبال جو کہتے ہیں قوت عشق ہر پاس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال سے میں نے ملاقات کی، اقبال کے بیٹے علامہ اقبال کے جاوید اقبال سے میں نے ملاقات کی۔ میں اس لیے علامہ اقبال کا عقیدہ پڑھو، اقبال ڈے کرنے والے علامہ اقبال کا عقیدہ پڑھو۔ علامہ اقبال کا عقیدہ کیا تھا؟ جب ان کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فتاوی رضیہ پیش کیا گیا، ان کے اشعار پڑھے گئے، تو علامہ اقبال نے کہا کہ ان کے فتاوی جات کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ وہ علامہ اقبال ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میرے ابو نے جو اشعار کہے ہیں قوت عشق پاس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، میرے ابا حضور نے اشعار کہے ہیں کہ ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا ساقی تو یہ میں بھی نہ ہو خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، غور کیجئے گا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کچھ لوگ، جاوید اقبال نے مجھ سے کہا، کچھ لوگ ہمارے پاس پہنچے، لاہور سے آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث مصطفیٰ پڑھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پاک کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو باضابطہ ادبیات اردو کے ماہرین تھے۔ میرے پاس آئے اور کہا آپ کلیات اقبال سے ان اشعار کو نکال دو، اس لیے کہ ہو نہ جو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
चमन दहर में कलियों का तबस्सुम में रहो। चमन दहर में कलियों का तबस्सुम तो अल्लाह के करम से है, नबी के करम से कैसे हो सकता है? ये शिरकिया अशार है, इसे निकाल दो। उसके बाद कहा खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। हाउ कैन बी पॉसिबल? ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि नबी के नाम से खेमा अफलाक का इस्तादा हो? ये ज़मीन, ये आसमान, ये फूल, ये फल, ये सहरा, ये समंदर, ये ज़मीन, ये आसमान, ये सितारे, ये कहकशां, ये सब तो अल्लाह के हुक्म से, उसकी कुदरतों से है। तो नबी के नाम से खेमा अफलाक कैसे बुलंद हो सकता है? अल्लामा इकबाल के बेटे ने कहा कि मैं सुनता रहा, मैं सुनता रहा, और जब वो बोर्ड के खामोश हो गए तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा, और मौलाना साहब मुझे अफसोस होता है आपकी कुरान फहमी पर, आपने कुरान पाक को समझा ही नहीं। कुरान पाक को समझने के लिए साहिब कुरान को समझना जरूरी है, और साहिब कुरान को समझने के लिए कुरान को समझना जरूरी है। इसके बगैर आप समझ नहीं सकते। उसके बाद इकबाल के बेटे ने उन उलमा को जवाब दिया और कहा आप कहते हैं ये अशार बिदअत और शिर्क पे मुश्तमिल, तो फिर सुने, कल मैदान क़यामत में अगर मेरे अल्लाह ने इन अशार को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई तो यही वो अशार होंगे जो मेरे बाप इकबाल की शफाअत की गवाही देंगे। कल मैदान क़यामत पे अल्लाह ने इन अशार को क़ुव्वत गोयाई बख्शी तो यही वो अशार होंगे जो मेरे बाप की शफाअत की गवाही देंगे। ये कुरान पाक ने कहा, इकबाल ने कहा कि जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था अल सबाह सुबह के बाद, तो मेरे अब्बा हुजूर आए, बगल में खड़े हो गए, बहुत देर तक, उसके बाद चले गए। मैं जाकर अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा हुजूर आप आए और बहुत देर तक खड़े हुए थे, उसके बाद तशरीफ ले गए, क्या बात थी? तो इकबाल ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा इकबाल, जब तुम कुरान पाक की तिलावत करो तो ये महसूस करो कि अल्लाह तुमसे मुखातब है, अल्लाह तुमसे मुखातब है, वो तुमसे कलाम कर रहा है, कदम कदम पे वो तमाम कर रहा है, वो डराने वाला भी है, वो बशारत देने वाला भी है, वो जिंदगी देने वाला है, वो हयात देने वाला है, वो बख्शिश देने वाला है, उसकी जन्नत रज़ा तुम्हारे लिए उतरने वाली है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वो अपने बंदे मुंतखब को जन्नत की बशारत देता है, वो दावत देता है अपनी तरफ, लौटो खुदा की तरफ। जब तुम कुरान पाक पढ़ो तो ये महसूस करो कुरान तुमसे मुखातब कर रहा है, और जब तुम नमाज पढ़ो तो ये महसूस करो कि तुम अपने अल्लाह से मुखातब हो। जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी, जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर जो शऊर पैदा होगा उसे शऊर मोमिनाना कहते हैं। इसके बाद एक और दुनिया खुलने वाली है, वो दुनिया मकामात की दुनिया है, वो दुनिया तसव्वुफ की दुनिया है, वो दुनिया रियाजत की दुनिया है, वो दुनिया मुशाहिदात की दुनिया है, वो दुनिया मुराक़बे की दुनिया है, वो दुनिया एहसासात की दुनिया है। और जब तुम उस आफाक में पहुंचोगे तो तुम्हारी ये कैफियत होगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये कैफियत पैदा होगी, अपने आप को बुलंद कर लो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है। आसान नहीं होता, ये जुहद मुसलसल है, ये आसान नहीं है, सहरा नवर्दी है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत मुश्किलात से दो चार होना होगा आपको, उसके बाद कहीं जाकर आपको सफीद सुब्र का मंजर नजर आएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि मैंने कुरान पाक की तिलावत की और सूरह पाक को पढ़ा, उस अंग्रेज को समझा, बड़ा मुतअस्सिर हुआ। फिर मैंने उससे सवाल किया, बताओ हमने तो भी कुरान पाक को जो पढ़ा है ज़बानी पढ़ा है ना, बाई हार्ट पढ़ा है, मेरे पास वो किताब तो न थी कि मैं उसे देख के पढ़ता। तुमने जो बाइबल पढ़ा है अभी, तुम देख के क्यों पढ़ रहे थे? क्या तुम्हारे पास कोई बाइबल का हाफिज नहीं है? क्या तुम बगैर बाइबल विदाउट देखे पढ़ नहीं सकते? क्या तुमने उसे बाई हार्ट याद नहीं किया है? तुम्हारा पेशा यही है, तुम्हारा काम यही है, गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह देती है, तुम्हारे पास मर्सिडीज BMW और तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम चला रहे हो। क्या तुमने अपनी इस बाइबल को याद नहीं किया है? क्या तुम उस बाइबल के मुहाफिज नहीं हो जो बाइबल तुम्हें हिफाजत दे रहा है बकौल तुम्हारे? जो बाइबल ने तुम्हें मिनिस्टर बनाया है, जिस बाइबल ने तुम्हें हुकूमत दी है, तुम उसकी हिफाजत करने वाले नहीं है। तुम हज़रत ईसा के हवाले से एक लफ्ज़ सुना दो बाइबल से जो हमें इस बात का अंदाजा हो सके कि उन्हें बतौर पैगंबर तुम्हारे दिल में उनका एहतराम और अदब किया है। मैं इस तरह कई आयत करीमा पेश कर सकता हूँ हज़रत ईसा के हवाले से, मगर वो तुम में मौजूद नहीं। फिर हमने कहा कि आखिर तुम बाय हार्ट इसे क्यों नहीं पढ़ते? हमने कहा कि बताओ क्या ये मुमकिन नहीं कि 800 सफ़हात की इस बाइबल को तुम बाय हार्ट याद कर सको? हमने उससे कहा इट्स नॉट पॉसिबल। कैन यू मेमोराइज 800 पेजेस ऑफ द बाइबल? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। हमने कहा क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम इस पूरे बाइबल को 800 सफ़हात पे मुश्तमिल इस किताब को ज़बानी याद कर सको? आई आस्क्ड दैट मिनिस्टर दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर योरसेल्फ or anyone from your community can read and can thought and can memorize whole 800 Bible by heart.
It's not possible. How can be possible? It's impossible. Can anyone can learn wholeheartedly 800 pages of this Bible? It's not possible. हमने कहा अच्छा. उसने कहा, जब हमने उससे सवाल किया कि क्या तुम में तुम्हारे मजहब में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस पूरे बाइबल को ज़बानी याद कर सके, तो उसने हमें जवाब दिया कि तो नामुमकिनात से है, इसे कोई याद नहीं कर सकता. ये तो मुमकिन नहीं, मुश्किल है. ऐसा कैसे हो सकता है कि 800 सफ़हात को हम याद कर लें, फिर ये भी पता हो कि ये किस सफ़े की इबारत है, किस सफ़े की इबारत है, कौन सा चैप्टर है, कौन आगे है, कौन पीछे है. और अब तो जब बाकी रख नहीं सकते, लफ्ज़ियात में इतनी मुमासलत है, हम उसे हिफ्ज़ नहीं कर सकते. हमने कहा इस्लाम के सच होने के हवाले से जहाँ बहुत सारी दलीलें हमारे पास मौजूद हैं, वल्लाहि अज़ीम, जिस 800 सफ़े की किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, मुसलमानों के लाखों बच्चे हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया. अल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, दारुल उलूम महबूबुल औलिया. हमने कहा कि जिस किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब को मुसलमानों के लाखों बच्चों ने अपने अमानतदार सीने में महफूज कर लिया है. फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर. याद करो इस कुरान पाक को. कुरान पाक का पढ़ने वाला, उसका सीना इतना अमानतदार है, इतना अमानतदार है कि एक हर्फ की गलती भी अगर होती है तो उसका सीना, उसका शऊर बेदार होता है और वो कर ही नहीं सकता, वो पढ़ ही नहीं सकता, वो पढ़ ही नहीं सकता. मुझे कोई बताए कोई हाफिज़ कुरान, वो गलत पढ़ के गुजर ही नहीं सकता. वो फौरन उसका शऊर, उसका विजदान, खुदा ही कुदरत उसे लगाम देती है कि खुदा का कलाम ऐसा नहीं है, ऐसा पढ़ो. तुम उसे बदल सकते हो? कोई ताकत. यही वजह है कि हुफ़ाज़ के पीछे बादाब्ता तनाबा तरावी में लुक़मा देने वाले हुफ़ाज़ मौजूद होते हैं. ये कुरान पाक का मिजाज है, ये अल्लाह का कलाम है, ये सादिक़ुल वादुल अमीन की ज़बान है. एक लम्हे के लिए इसमें कोई गलती बाकी नहीं हो सकती. वो कुरान अज़ीम है, वो कुरान पाक है. जब हमने उनसे कहा कि इस्लाम के हवाले से जहाँ बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, वहाँ तुम्हारे समझने के लिए ये दलील बहुत आसान है कि जिस किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, मुसलमानों के लाखों बच्चों ने कुरान पाक को ज़बानी याद कर लिया है. उसके बाद उसने कहा कि इसके बाद में कुरान पाक को पढ़ना शुरू. हमने कहा आज के बाद मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम कुरान पाक को पढ़ो. मैंने कहा तुम्हें दावत देता हूँ कुरान पाक को पढ़ो. हमने कहा ये बात तुम्हें कैसे लगी? जब मैंने कहा तो कहा इट्स रियली शॉकिंग एंड अमेजिंग. उसने कहा कि ये बात मुझे बिल्कुल शॉकिंग लगी है और बहुत ताज्जुब-खेज़ बात है कि कुरान पाक को लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं. हमने कहा सुनो, कैसे तुम कुरान पाक को पढ़ना शुरू करो. जब तुम कुरान पाक को पढ़ोगे तो अंदाज़ा होगा ये खालिक की किताब है जो तुम्हें मुखातब कर रही है, तुम्हारे शऊर और एहसासात को मुखातब कर रही है, तुम्हारे ज़मीर को मुखातब कर रही है, तुम्हारे इल्म और तजर्बे को मुखातब कर रही है. तुम इसको पढ़ने के बाद इस बात को महसूस करोगे कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब है. उसको मैंने कुरान पाक का ट्रांसलेशन उसको हमने दिया और हमें रेकमेंड किया कि इसे पढ़ा करो. तकरीबन 2 माह के बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास और फिर वो लगा कहने कि हमने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत हमने की है, मगर जब मैं इस आयत करीमा पे पहुंचा हूं तो मेरा दिल कांप गया है. हमने कहा बताओ कौन सी आयत करीमा है? तो ये कहता है कि कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत और हयात इसलिए क्यों पैदा किए हैं ताकि वो तुम्हें आजमाए कि अज़रुए अमल अच्छा कौन है. जब यहाँ पहुँचा तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सरापा अमल है. वो ऐसा अमल है कि अंधेरा हो, उजाला हो, तन्हाई हो, इंसान बाअमल रहे. वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान घाटे में है. कुरान अज़ीम ने ज़माने की कसम खाई है. वो ज़माना जो तुम्हारी जिंदगी है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जिसमें तुम्हारे बच्चे हैं तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी ममलकत से वाबस्ता है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी आशाइश से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारे इक़्तिदार से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी शोहरत से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी जवानी से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारे असबाब से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो. मगर ये तमाम चीज़ें फ़ानी है. वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, क़सम है ज़माने की इंसान घाटे में है, मगर कामयाब कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमल साले किया वही कामयाब हैं. मुसलमान लौटो उस मरकज़ हयात की तरफ जो सरवर कायनात लेकर आए. आज तुमने ज़माने से मोहब्बत किया है इसलिए ज़माना तुम्हें ठोकरों में डाल दिया है. वल्लाहि लज़ीम अगर तुमने खालिक़े ज़माना से मोहब्बत की होते, हर दौर तुम्हारा है, हर ज़माना तुम्हारा है, हर असर तुम्हारा है.
آج مسلمانوں کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زمانے سے محبت کی ہے. لوٹو، اے کاش تم نے خالق زمانہ سے محبت کیا ہوتا. ہر زمانہ تمہاری ٹھوکروں میں ہوتا، اس لیے کہ تم آقا بنا کے بھیجے گئے، تم امیر بنا کے بھیجے گئے، تم محکوم نہیں حاکم بنا کے بھیجے گئے. شکست خوردہ ہے یہ مسلمان، کمزور ہے یہ مسلمان، غربت زدہ ہے یہ مسلمان، زوال پذیر ہے مسلمان. مگر واللہ العظیم ایک طاقت ہمارے پاس ہے، وہ محبت رسول کی طاقت ہے، وہ سرور کائنات کے لائحے نظام حیات کی طاقت ہے، وہ انیس بے کساں کی محبتوں کی طاقت ہے. جب تک کہ مسلمانوں کا دل پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا، دو مثالیں پیش کی. ہم نے آپ کو کہا کہ آج پورے یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے. سینٹرل لنڈن میں نماز ہو رہی ہے. کورونا کے موقع سے، جب یہاں کورونا واقع ہوا، لندن ٹاور برج، سینٹرل لنڈن، برمنگم، مانچسٹر، گلاسگو، جتنے بڑے بڑے مراکز کے شہر ہیں وہاں پر، وہاں اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے. اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ صرف عربک ٹیکسٹ نہیں، ترجمہ بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ از دا گریٹسٹ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، I bear witness there is no God except Allah. اشہد ان محمد رسول اللہ، I bear witness there is no messenger after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doubted he is the Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Hayya al-salah, come towards the prayer. نماز کی طرف آؤ. And the more important things، اذان میں جو اہم ہے، یہاں دکان کھلی ہے چائے کی اور پان کی. لندن بھی یہ ماحول نہیں ہوتا. سنڈے کو تقریر ہوتی ہے، 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتی. ہم اعلان کرتے ہیں جلسہ اتنے میں ختم ہوگا، اتنے میں شروع ہوگا. لوگ خاموش، اس میں نان مسلم بھی ہوتے ہیں، نان مسلم بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہے فبلغ شاہد الغائبہ، جو حاضر ہیں وہ دور کو پہنچا دیں. یہ ہوتا رہا ہے. آقا دو جہاں سرور کائنات نے خود بطور ویدا دیا تو کہا جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچائیں، اور یہ غائب قیامت تک کی نسلیں ہیں جنہیں پہنچانا ہوگا. صرف آپ نہیں ہیں. اس جلسے سے صرف آپ متاثر نہ ہوں، اس مجلس کا نور آپ کے دل کو روشن کرے، مگر آپ کے ضمیر و احساسات کے ساتھ آئندہ نسلوں تک اس کا پیغام پہنچتا رہے. یہی مقصد ہے. جسے میں نے کہا کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ میں آیا ہوں، میں اس بات سے خوش ہوں کہ نوجوان آئے. یہ نوجوانوں نے اگر دین کو بسا لیا، یہ نوجوان 2 نسلوں کے درمیان ایک منطقہ ہے، ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، ایک برج ہے، بوڑھوں کی طرف اور جوانوں کی طرف، بچوں کی طرف، جوان نسلیں. تو میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا آپ کو کہ اذان کی آواز، حی الصلاۃ، اور نماز کی طرف. ایک اور لفظ حی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو دا سکسیس، آؤ کامیابی کی طرف. انگریز نے جب یہ بات سنی کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ پریئر کی آواز ہو رہی ہے، یہاں آواز ہوتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں، گھوم رہے ٹہلنے کو مقصد نہیں کہ واللہ اذان ہے کیا. مسلمانوں ذرا سوچو، کل سے سوچنا. اذان کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. اذان ہے کیا؟ اذان تمہید ایمان ہے. اذان تمہید ایمان ہے. اذان اللہ کی کبریائی کی آواز ہے. اذان اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی آواز ہے. اذان محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے یقین و ایمان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی رسول چل کر نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ عطائی نبی ہوگا، نہ مجتہد نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا. محمد اللہ کے رسول ہیں. پیغام ملا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اور پھر نماز پڑھو. نماز پہلے نہیں ہے، حی علی الصلاۃ پہلے نہیں ہے، بعد بھی کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، پھر نماز پڑھو. اور نماز کا فائدہ حی علی الصلاۃ، اس کے فائدہ، نماز کا فائدہ حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف. نماز کا فائدہ کیا؟ کامیابی ہے. اور وہ کیسی کامیابی میسر آنی ہے آپ کو نماز پڑھنے کے بعد؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے. وہ نماز جو بے حیائیوں برائیوں سے تمہیں روک نہیں سکتی، لاکھ دعائیں کرو چاہے حرم کعبہ میں، چاہے فلسطین کے وادیوں میں، وہ دعائیں تمہاری مقدرات کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکتی. اس لیے
کامیابی اور نجات نماز میں بلا شبہ ہے، بشرطے کہ تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارے ہوش و خرد، جان و دل، ہوش و خرد، ان تمام چیزوں پر احکام الہی کا پابند ہو جائے۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق۔ ایک محقق جو کہ انگریز ہے اس بات کو لکھتا ہے کہ مسلمان کمزور ہے، مسلمان جسے افغانستان میں شکست دی گئی ہے، مسلمان وہ ہے جو عراق میں تباہ و برباد ہو گیا ہے، لیکن یہ طاقت ایسی تھی کہ واللہ العظیم اگر مسلمان وہ ہے کہ عراق بلا شبہ اسے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن عراق اگر صرف عراقیوں کا ہوتا تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ عراق عراقیوں کا عراق نہیں ہے، عراق صدام حسین کا عراق نہیں ہے، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، عراق غوث اعظم جیلانی کا عراق ہے، عراق قادریوں کا عراق ہے، عراق چشتیوں کا عراق ہے، عراق نقشبندیوں کا عراق ہے، عراق سہروردیوں کا عراق ہے، عراق غوث اعظم جیلانی کا عراق ہے، عراق امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، عراق امام شافعی کا عراق ہے، عراق امام حضرت جنید بغدادی کا عراق ہے، عراق نبیین کا عراق ہے، صدیقین کا عراق ہے، شہداء کا عراق ہے، صالحین کا عراق ہے۔ عراق کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ عراق صدام کا عراق ہوتا تو مر جاتا۔ عراق ہمارا عراق ہے، اس لیے کہ عراق ہمارے امام حسین کا عراق ہے، آج بھی وہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 7000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اس طرح کے اور آفاق آئیں گے۔ وہ انگریز لکھتا ہے کہ ایک اور طاقت ہے، آپ اپنی طاقت کو محسوس کرنے کے نہ کریں۔ میں آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں، it's very important۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اور طاقت ہے جو مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، جو مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ مسلمان کتنے جڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے؟ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کتنا جوڑ کے رکھا آپ کو؟ یہ صفوں نے آپ کو جوڑا، مگر آپ مسجد کے باہر آپ کی کوئی صف بندی نہیں ہے۔ حالت نماز میں آپ سرخمیدہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نیت کرتے ہیں اور خمیدہ ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں سردریز ہوتے ہیں اس کی اطاعت و بندگی کے احساس کے ساتھ ساتھ، لیکن مسجد کے باہر وہ تمام بے ضابطگیاں آپ کے ساتھ ہیں، نہ اطاعت ہے، نہ بندگی ہے، نہ زہد ہے، نہ تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ انتشار کے شکار ہیں۔ جو چیز آپ کو متحد کر سکتی ہے وہ اللہ، اس کے رسول پہ ایمان اور مضبوطی کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں جو آپ کو اکٹھا کر سکے۔ تو انگریز لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے متحد ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت اذان ہوتی ہے انڈونیشیا کے ساحل پر، انڈونیشیا کے ساحل پر اذان ہوتی ہے۔ برونائی میں گیا ہوں، برونائی اور انڈونیشیا کے ساحل پہ اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تصور کیجئے آپ کہ کسی دریا کنارے، آپ سمندر کنارے آپ کھڑے ہیں، بحر بیکرہ ہے، اتنا موج خیز ہے، بل کھاتا ہوا سمندر ہے، اس کے کنارے جہاں آسمان خمیدہ ہے، وہاں کھڑے ہو کے کوئی منادی اور کوئی مجاہد اور غازی آواز دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں اسپین گیا ہوں، میں نے وہاں طارق بن زیاد کے بارے میں نے پڑھا کتابوں میں، میں دیکھا کہ طارق بن زیاد نے وہ کون سی اذان کہی تھی اور کہاں کہی تھی۔ تو میں جبلالٹر، جبل الطارق میں گیا، دیکھا کہ جہاں طارق بن زیاد نے اذان دی تھی جس جگہ کھڑے ہو کر، وہ جگہ محفوظ ہے، وہ جگہ محفوظ ہے، وہاں ترکیوں نے ایک جگہ بنا محفوظ ہے۔ تو اسے ایک اذان دی تو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے کشتی یہاں جلائی ہے، اس ساحل سمندر ہم نے کشتی جلائی ہے، اس کے بعد جب میں لوٹوں گا تو میرے ہاتھوں میں ایمان و اسلام کی سربلندی کا جھنڈا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں کیپ ٹاؤن گیا، وہاں بہت سارے صوفیاء کرام کے مزارات ہیں کیپ ٹاؤن کے ساحل پر۔ ایک جگہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، وہ شیخ کا مزار تھا۔ اور کیپ ٹاؤن وہ جگہ ہے جہاں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن، بحر ہند بحر ساحل دونوں مل جاتے ہیں، اس کے بعد زمین ختم ہے آگے۔ وہاں بہت بلندی پر ایک مزار ہے، ایک مبلغ کا، ایک سفیر اسلام کا، ایک صوفی کا جو ملیشیا سے چلے۔ یہ عبارت وہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے اذان دی، فجر کی اذان دی، اور اس سیال موجوں سے آپ نے وضو کیا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے
ابھی تو آپ امتحان کے ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں، مسلمان گھبرا جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جس قدر مشکلات میں مسلمان دشوار ہوا ہے، جس قدر آپ پہ قیامتیں ٹوٹی ہیں، تو یاد رکھو کہ رات جس قدر گہری ہو جائے صبح کا اجالا طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی رات نہیں ہوتی کہ جس کے دامن میں کوئی روشن شب نہ سو رہی ہو۔ یہ زمین خواجہ ہند کی زمین ہے، یہ زمین قطب الدین بختیار کاکی کی زمین ہے، یہ زمین نظام الدین محبوب الہی کی زمین ہے، یہ زمین مجدد الفسانی کی زمین ہے، یہ زمین حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے، یہ زمین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زمین ہے، اور یہ زمین امام محمد رضا کی زمین ہے۔ یہ لال آزار کیسے مرجھا سکتے ہیں جنہوں نے زندگی کو حوصلہ دیا ہے؟ جو رات کے اندھیروں کو صبح کے اجالے میں بدلنے والے یہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوس خفیہ ہیں جنہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے ہر پتھر کو چراغ راہ بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنایا۔ کیا تم بھول گئے؟ تمہیں تو بستیوں سے نکالا جا رہا ہے نا۔ جب خواجہ اجمیر تشریف لائے اور بیٹھے انا ساگر کے پاس، تو وقت کے جیپال جوگی نے کہا تھا اٹھ جاؤ فقیر، یہ زمین ہماری ہے، یہی ہے نا، اٹھ جاؤ کہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، میں بادشاہ ہوں، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ میرے خواجہ نے مزاحمت نہیں فرمائی، الجھاؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ یاد رکھو اسلام نام ری ایکشن کا نہیں، اسلام نام ایکشن کا ہے۔ جب تک تم ایکشن کرتے پازیٹیولی، مثبت تعمیر کا نام اسلام ہے، جب تک تمہارے سینے میں اسلام کی مثبت تعمیر کا جذبہ بیدار ہوتا رہا، دنیا کا کوئی فرعون تمہیں کمزور نہیں کر سکتا۔ تم کبھی خبیدہ خاطر، تم کبھی سجدہ ریز نہیں ہوگے۔ تو خواجہ اجمیر نے کہا کہ تم اٹھاتے ہو زمین سے مجھے؟ فرمایا آپ نے اٹھ جاتا ہوں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست کا اٹھاتے ہو چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا اس پہاڑی پہ۔ پھر فرمایا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہمارا ہر ملک خدا کا ملک ہے، ہر ملک کا مالک میرا خدا ہے۔ کتنی پیاری بات تھی، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اسے ہر ملک کا مالک خدا کی ذات ہے۔ چلا جاؤں کہیں اور بیٹھ جاؤں گا، دل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ ایک بزرگ ہیں خواجہ شمس الدین، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار تیمور لنگ کے شکارگاہ میں داخل ہو گیا کہ شکار کھیل رہا تھا، اس کے پہرے داروں نے مجھے پکڑ کر کچھ دیر کے بعد تیمور کے دربار میں پیش کیا۔ میں حاضر ہوا، تیمور نے ایک سوال کیا، بہت بھدا سوال تھا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ فقیر یہ بتا کہ یہ کتا زیادہ بہتر ہے یا تو زیادہ بہتر ہے؟ یہ کتا، میرا شکاری کتا زیادہ بہتر ہے یا تو زیادہ بہتر ہے؟ اسے تو یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارا باڈی گارڈ ہے، یہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہماری اطاعت کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی فرمانبرداری کرتا ہوں، وہ ہمارا رازق ہے۔ اب رہی بات کہ تمہارا کتا بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، تو سنو، اگر ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو اس کتے سے بہتر ہوں، ایمان پہ خاتمہ نہ ہو سکا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تیمور لنگ کے دل میں یہ بات لگی، کس قدر جاہ و جلال، ایک آواز جو جلال میں ڈوبی ہوئی، ایک آواز جو ایمان کی کیفیات میں ڈوبی ہوئی، ایک آواز جو جبروتی طاقتوں سے لبریز وہ آواز تھی۔ تیمور کہتا میں کانپ گیا اور اسی دن سے میرے دل میں ایمان کا شعور پیدا ہو گیا۔ ہے ایا فتنے تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہر دور میں صنم خانے سے کعبے کو پاسبہ ملتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اور طاقت ہے مسلمانوں کے پاس، جب فجر کے وقت اذان ہوتی ہے انڈونیشیا کے ساحل پر، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جو فضائے بسیط میں اللہ کی کبریائی کی آواز نہ بلند ہو رہی ہو۔ انڈونیشیا کے ساحل پہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، کچھ اور اس کے بعد کہیں ظہر کی آواز ہے، کچھ اور ٹائم ڈیفرنس کے ساتھ کہیں مغرب عصر کی اذان ہے، کہیں مغرب کی اذان ہے، کہیں عشاء کی اذان ہے، پھر فجر کی اذان ہے۔ تو فجر کے وقت جو اذان ہوتی ہے انڈونیشیا کے ساحل پر، وہ اذان کی آواز اینڈ ہوتی ہے ویسٹ انڈیز میں جا کر، ویسٹ انڈیز کے ساحل پر وہ آواز وہ اینڈ ہوتی، ختم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اتنی بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب فضائے بسیط میں اذان کی آواز نہ ہو رہی ہو۔
اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے ٹائم ڈیفرنس کے ساتھ کہ اس اذان کے بعد یہ مسلمان کعبۃ اللہ کے آگے سرخمیدہ نہ ہو اپنے اللہ کی بارگاہ میں. تو ان کی آواز آسمان فضاؤں میں بھی ان کی آواز ہے، اور روئے زمین کو بھی اللہ کی تسبیحوں نے سجا دیا ہے. تو جس قوم کا آسمان بھی سرخمیدہ ہو اور زمین بھی راستہ دیتی ہو، سمندر اسے راستہ دیتا ہو، اسے کون کمزور کر سکتا ہے؟ آسمانوں پر بھی آپ کا تذکرہ ہے، اللہ کی کبریائی کی آواز، اور زمین کو بھی آپ نے سجدوں سے آباد کر دیا ہے. کعبۃ اللہ کے آگے فجر کی جماعت، ایک صف، دوسری صف، حجاز میں، حجاز سے باہر، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں کعبۃ اللہ کے آگے لوگ نماز نہ پڑھے ہوں. ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے اور ہر لمحہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اس لیے مسلمانوں کو کوئی طاقت، یہ آسمان بھی اس کا ہے اور یہ زمین بھی اس کا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے، اللہ کے بندے، اس کے رسول کے غلام بن کے جاؤ گے تو سمندر تمہیں راستہ دے گا، صحرا تمہیں راستہ دے گا، آسمان کی بلندیاں اتر کر تمہارے قدموں کا بوسہ دیں گی. اس لیے کہ جہاں بھی جاؤ گے تم خدا اعظم کا بندہ بن کے جاؤ گے اور نبی اعظم کا غلام بن کے جاؤ گے، اس یقین کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. السلام علیکم.